बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। पीडीएम के डंडा बरदार सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर हो गए और चीफ जस्टिस को पीछे हटना पड़ गया। क्या चीफ जस्टिस ने हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट का दबाव कबूल करना शुरू कर लिया है? पंजाब में इंतखाबात कराने के 14 मई की डेडलाइन गुजर गई, हुक्म अदूली हो गई, लेकिन चीफ जस्टिस ने आज अहम तरीन समात में ना सिर्फ दोबारा मुज़ाकरात की हिदायत कर दी बल्कि समात को एक हफ्ते के लिए मुलतवी भी कर दिया है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स में अहम इशारे कहते हैं कि आइन अपनी जगह अहम है, लेकिन जब मुल्क में जलाओ घेराव हो, गोलियां चल रही हों तो हालात अहम हो जाते हैं। दूसरी जानिब पीडीएम इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर डंडा बरदार जमा करके चीफ जस्टिस पर दबाव बरकरार रखा। दूसरी जानिब कौमी असम्बली के इजलास में चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस लाने की अब मंजूरी भी दे दी गई है और यही ऐलान किया गया कि अब चीफ जस्टिस के हुक्म को हमने किसी सूरत भी नहीं मानना। इमरान खान ने अपने बारे में व्यूअर्स एक इंतहाई अहम इतला भी दी है, इसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को खतरात और मंसूबों का इल्म हो गया और वो कहते हैं कि बगावत के मुकदमे में उन्हें 10 साल के लिए जेल में रखने का प्लान बनाया गया। इन तमाम खबरों का जायजा लेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर, लेकिन व्यूअर्स सबसे पहले आपको बताएं कि 8 मई से 20 मई तक और फिर 15 मई से 20 मई तक मैंने आपको जो मालूमात दी, जिन खदशात से आगाह किया, वो एक एक करके दुरुस्त साबित हो रहे हैं। चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस लाने का भी आपको बताया और आज देख लें कि बाकायदा पार्लियामेंट का फ्लोर है, वहां से ये आवाज बुलंद की गई और अब उनके खिलाफ एक रेफरेंस लाने की तैयारी की जा रही है। चीफ जस्टिस के चैम्बर में इंटेलिजेंस इदारों की जो डीब्रीफिंग थी उसके हवाले से भी मैंने आपको बताया कि किस अंदाज में इलेक्शन को डिले किया जाएगा और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किस तरह उनका आलाकार बनेंगे, यानी उन्हें रास्ता फराहम करेंगे, वो भी आपके सामने है। और फिर ये भी बहुत अहम है कि 90 रोज की कहानी को तर्क करके मुसलसल रास्ता फराहम किया गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। व्यूअर्स, अब मैं आपको यह भी बता दूं कि हुकूमत ने इमरान खान को गिरफ्तार करने का प्रोग्राम बना लिया है। सदर मुमलिकत वो कोशिश कर रहे हैं जो इमरान खान फिल वक्त मानने को तैयार नहीं है। वो कोशिश ये है कि इमरान खान जद्दोजहद अपनी तर्क कर दें, इस्टेब्लिशमेंट का प्लान कबूल कर लें और उन्हें गिरफ्तारी से बचाने की जो है इसके बाद कोशिश की जा सकेगी। सदर आरिफ अलवी साहब जो है ये बार बार पैगाम जो है खान साहब को भेज रहे, इसीलिए उन्होंने कहा कि मुझे बगावत के मुकदमे में 10 साल के लिए अंदर कर दिया जाएगा। ये इतला भी मैं आपको दे रहा हूं कि चीफ जस्टिस अगर इस तरह हुकूमत को उनकी मर्जी की इलेक्शन तारीख का मौका फराहम करेंगे और इमरान खान को 9 मई के वाकयात में रिलीफ देने की कोशिश नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल तक महदूद रखा जाएगा, यानी सिर्फ ये धमकाया जा रहा है और अगर उन्हें ऐसा ना किया तो जबरदस्ती उनके ओहदे से अलग कर दिया जाएगा। इन संगीन हालात में कौमी असम्बली और सुप्रीम कोर्ट की समात का जायजा लेना बहुत ही जरूरी है, जहां पर एक तरफ से हमले किए जा रहे थे तो दूसरी तरफ से आइन आपके पास था, लेकिन आपने अपना दिफा आइन के जरिए नहीं किया बल्कि एक हफ्ता इस पूरे केस को डिले करके, यानी जो ताखीरी हरबे हैं जो पाकिस्तान की हुकूमत के फेवर में जाते हैं उनके जरिए आपने अपना जो है वो दिफा किया। पार्लियामेंट का चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस लाने का ऐलान है, तहरीक मंजूर की गई। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के खिलाफ रेफरेंस को हतमी शक्ल देने के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी गई है। दूसरी जानिब कौमी असम्बली ने चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस लाने की तहरीक भी मंजूर कर ली है। कौमी असम्बली में आज चीफ जस्टिस और उसके बेंच में शामिल जजेस के खिलाफ सख्त तरीन तकारीर की गई और यह मुतालबा किया गया कि हम इस चीफ जस्टिस को किसी सूरत भी कबूल नहीं करेंगे और फिल फौर इस्तीफा दो। अब ये नारा बाकायदा तौर पर जत्थों के जरिए मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। पार्लियामेंट में 9 मई के वाकयात जो जवाब बनाकर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करने के मुतालबे किए गए। पार्लियामेंट में हुकूमती अराकीन ने करार दिया कि आईनी इख्तियारात के इस्तेमाल का वक्त आ गया है। पार्लियामेंट चीफ जस्टिस के मिसकंडक्ट का जायजा ले। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि अदलिया में एक गिरोह ऐसा है जो किसी के मर्जी के फैसले कर रहा है, यानी सियासत कर रहा है।
آپ اپنی حدود میں رہیں، نہیں تو ہم آپ کو آپ کی حدود میں واپس بھیج دیں گے۔ ایک فرد واحد اپنے فیصلے مسلط کر رہا ہے، عدلیہ کے جتھے آئین کی خلاف ورزی نہیں ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ جنہوں نے جناح ہاؤس پر حملہ کیا، آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت اب ججز کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے گا۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حکومت وقت آرٹیکل 209 کے تحت ریفرنس فائل کرتی ہے اور کسی جج کو ہٹانے سے متعلق یہ ریفرنس ہے، تو یہ ریفرنس صدر پاکستان عارف علوی کے پاس جائے گا، اور پھر کیا صدر کو ہٹانے کے لیے بھی امپیچمنٹ کا جو طریقہ کار ہے کیا اپنایا جائے گا؟ یہ بنیادی سوال ہے، کیونکہ جب ریفرنس جائے گا تو صدر عارف علوی صاحب اس کا کیا کریں گے؟ کیا اس کو مان لیں گے یا پھر اس کو واپس جو ہے وہ بھیج دیا جائے گا؟ ویورز آپ کو بتاتے چلیں کہ ان حالات میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے کمپرومائز ہو چکی ہے۔ یہاں سے صرف اور صرف ایک ہی جو خبر وہ آ سکتی ہے کہ جب عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا سکے یا کیا جائے تو کوئی درخواست ڈالے اور پھر عمران خان کو ریلیف مل جائے۔ لیکن حالات اتنے خطرناک ہو گئے ہیں، ملک کے اندر اس وقت خانہ جنگی ہو رہی ہے۔ جب آپ جتھوں کو لے کر سپریم کورٹ کی عمارت کے باہر بیٹھیں گے تو پھر چیف جسٹس کیا فیصلے کرے گا؟ اور پھر سب سے اہم سوال یہ ہے کہ دفعہ 144 کا نفاذ تھا آج پورے ملک کے اندر، خاص طور پر ریڈ زون میں، تو کہاں گئی 100 دفعہ 144 اور کہاں گئے اس کو نافذ کرنے والے؟ مجھے حیرانگی اس بات کی ہوتی ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب اور اسحاق ڈار صاحب جا کر مذاکرات کر رہے تھے فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، لیکن خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اندر بیٹھ کر بند کمروں میں انہوں نے کہا کہ جناب فضل الرحمان صاحب، مولانا صاحب، آپ نے کم چک کے رکھنا ہے، ہم باہر جا کر یہ کہیں گے کہ ہم آپ کو مناتے رہے لیکن آپ مانیں نہیں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج میں ان تمام بینرز کو دیکھ رہا تھا، وہ تمام نعرے جو لگائے جا رہے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر، وہاں پر مریم بی بی بھی پہنچی ہیں۔ اور کیا رانا ثناء اللہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہاں پر دفعہ 144 کی جو نافرمانی کر رہے ہیں، جسے توڑنے اس میں مریم بھی شامل ہیں، اور کل انہوں نے خطاب بھی کرنا ہے، اور یہ خطاب وہ نواز شریف اور شہباز شریف کی اجازت سے، یعنی ان کی ہدایت پر جا کر کریں گی، تو کیا ان کے خلاف بھی دفعہ 144 کی کارروائی کی جائے گی؟ اور سوال یہ ہے کہ کیا مریم نواز کو، فضل الرحمان کو گرفتار کیا جائے گا دفعہ 144 توڑنے کے حوالے سے؟ اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسلام آباد کی پولیس ٹویٹس کر رہی تھی کہ ریلی کے شرکا پر امن رہیں اور قانون کو ہاتھ میں نہ لے۔ ارے بھائی، جب وہ باہر نکلتے ہیں تو قانون جو ہے وہ تو آپ نے ہاتھ میں لے لیا، تو کیا آج دفعہ 144 جو ہے اسے ختم کر دیا گیا؟ ویورز، یہ ایک ڈیسائسو مومنٹ ہے پاکستان کی عوام کی زندگیوں میں۔ اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ آپ نے ادھر جانا ہے جہاں پر پی ڈی ایم ہے، یا ادھر جانا ہے جہاں پر عمران خان آن دا رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری کھڑے ہیں؟ اور جب کل ہماری اس وقت کی سیاست اور زندگیوں کے حوالے سے، یعنی جو سیاسی حالات ہیں، ان کا ایک تقابلی جائزہ لیا جائے گا، تو آپ کہاں پر موجود ہوں گے؟ ایک بنیادی سوال ہے۔ میں پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر آج ایک جملہ سن رہا ہوں، لوگ اپنے تجزیوں میں بھی یہ بات کر رہے ہیں ٹیلی ویژن سکرینز پر بیٹھ کر کے، جناب کیونکہ خان صاحب نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے پنگا لے لیا ہے، لہٰذا اب وہ اپنے اقتدار کو بھول جائیں۔ اچھا، وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کیونکہ خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کی اب بکس میں نہیں ہیں، گڈ بکس کے اندر، تو اب اسٹیبلشمنٹ ہر وہ کام کرے گی جس کے ذریعے عمران خان کو پاکستان کی سیاست سے دور رکھا جا سکے۔ اچھا، اسی بات کا ایک پہلو اور بھی ہے۔ تو کیا ہم یہ تصور کر لیں کہ جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے، اور وہ جو کہتے تھے کہ ہم نیوٹرلز ہیں اور ہم نیوٹرل ہی رہیں گے، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ بیان کہاں پر سٹینڈ کرتا ہے؟ اور پھر اس بات کا ایک اور بھی پہلو ہے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر آپ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر جو ہے اقتدار کی سیڑھی تک نہیں پہنچ سکتے، اور عمران خان تنہا عوام کی سپورٹ سے یہ کوشش کر رہا ہے کہ ملک کے اندر انتخابات کرواؤ، پاکستان کی عوام میں اپنا فیصلہ سنائے، پاکستان کی عوام جانے، اور پھر جیتنے والی پارٹی تو بھائی آپ کون ہوتے ہیں پاکستان کے حالات کو کنٹرول کرنے والے؟ یعنی کنفیوز تجزیے اور ایک کنفیوز سچویشن جو ہے وہ ان کے قبیلے کے لوگ جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں تو کہنے میں اب کوئی عار نہیں ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی پوری سپورٹ حاصل ہے اس پی ڈی ایم کے ٹولے کو۔ باقاعدہ لوگوں کو بلایا گیا جو سادہ کپڑے تھے، اس پورے کے پورے یعنی جو مجمع اور جس طرح سے ڈنڈا بردار لوگ آگے داخل ہوئے، باقاعدہ انہیں انسٹرکشنز دی جا رہی تھی، اور پولیس والے کیا کرتے وہ آپ ویژولز دیکھیں، جس طرح دیواریں پھلانگ کر، دروازے پھلانگ کر وہ ریڈ زون میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو کیوں قانون حرکت میں نہیں آیا؟ قانون اس لیے حرکت میں نہیں آیا کیونکہ قانون اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی گود میں جا کر بیٹھ چکا ہے۔ ویورز، آپ کو بتاتے چلیں
کہ قومی سلامتی کمیٹی میں 9 مئی کے واقعات کو جواز بنا کر ایک جماعت کے خلاف بغیر نام لیے کارروائی کے اعلامیے جو ہیں وہ جاری کیے جائیں گے۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے، 9 مئی کے واقعات پر بریفنگ دی جائے گی۔ شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جو ہے کل دوپہر 3 بجے بلایا گیا ہے، اور قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں ملکی امن و امان کی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ مسلح افواج کی قیادت اور حکام شریک ہوں گے، اور قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں 9 مئی کے پرتشدد واقعات پر بریفنگ دی جائے گی۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی خبر دی تھی کہ 9 مئی کے یہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے، اس کا بنیادی مقصد ملک کے اندر جو صورتحال ہوتی ہے نا، اس کو obviously بنیاد بنا کر آپ قومی سطح پر پالیسیز جو ہیں جاری کرتے ہیں، اعلامیے جاری کیے جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اس طرح کی سچویشن نہیں تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ روز پہلے اسے کینسل کیا گیا، اور پھر آنن فانن حالات ملک کے کس طرف گئے، اور اب ایک جواز اس قومی سلامتی کمیٹی میں موجود ہوگا، جہاں پر اس سے پہلے ہمارے آرمی چیف جو ہیں وہ بیان دے چکے کہ جو ہماری تنصیبات تھی جن پر حملہ کیا گیا، ہم انہیں انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے۔ یعنی ریزننگ موجود ہے، کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کیا گیا، ریزننگ موجود ہے، اور اب کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ان تمام واقعات کی بنیاد کے اوپر اہم فیصلے کیے جا سکتے ہیں، جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے بھی اور پھر خان صاحب کی سیاست کے حوالے سے بھی فیصلے جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے۔ اچھا، دوسری طرف خبر بھی آپ کو دے دوں کہ فاروق حبیب صاحب نے یہ بات ضرور کی ہے کہ خان صاحب جلسوں سے خطاب کریں گے۔ جناب، پلان ان کا یہ ہے کہ آپ باہر نکلیں گے، آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا، آپ کو جلسوں کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ صرف اور صرف مریم نواز اینڈ کمپنی کے لیے اجازت تھی، اور اس ملک میں کسی کو اختیار نہیں ہے نہ جلسے کرنے کا، سانس لینے کا اختیار بھی آپ سے اب چھین لیا جائے گا۔ یہ سب کچھ جو ہے وہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی آشد بات سے سب کچھ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ ورزا کو بتا دیں کہ سپریم کورٹ میں ایک انتہائی اہم ترین کیس کی سماعت ہوئی ہے، اور اہم فیصلے کیے گئے۔ ہونے تو اہم فیصلے چاہیے تھے، لیکن یہ اہم فیصلے کسی اور کے لیے اہم ہو گئے ہیں، یہ پاکستان کی عوام کے لیے نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر سپریم کورٹ کئی روز سے اس کے ساتھ اظہار یکجہتی جو ہے نا وہ کیا جا رہا ہے، عوام سڑکوں پر نکل رہی ہے، لیکن ہوا کیا ہے؟ توقع یہ کی جا رہی تھی کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال الیکشن نہ کرانے والوں کے خلاف جرأت مندانہ فیصلہ دے گی، یعنی ان کے 3 رکنی جو بینچ ہے وہ فیصلہ دے گا، جس کی وجہ سے ملک کی مقبول سیاسی جماعت کو جس طرح نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ رک جائے گا۔ لیکن ہمارے خدشات اور آپ کے جو مطالبات اور خدشات جو تھے وہ درست ثابت ہوئے۔ چیف جسٹس صاحب نے سہولت کاری کے عمل میں اپنا پورا کا پورا جو ہے کردار ادا کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ روز پہلے جب فیصلہ آیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو کب کہا ہے کہ آپ جا کر مذاکرات کریں، اور فیصلے میں لکھا گیا، لیکن آج انہوں نے یہ کہا کہ ابھی تک مذاکرات کیوں شروع نہیں کیے گئے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی ہے جی، اور الیکشن کمیشن نے 14 مئی کو انتخابات کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست جو دائر کی تھی، اب اس کے اوپر ایک سماعت ہو رہی ہے، سماعت کا آغاز ہوتا ہے۔ تو چیف جسٹس صاحب یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست کے قابل سماعت ہونے پر دلائل دیں۔ ساتھ ہی چیف جسٹس نے خود ہی الیکشن کمیشن کو موقع فراہم کرتے ہوئے استفسار کیا کہ آپ کو دلائل کے لیے کتنا وقت درکار ہے۔ وکیل الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ مجھے 2 سے 3 دن درکار ہوں گے۔ اس دوران پاکستان تحریک انصاف کے وکیل علی ظفر روسٹم پر آ گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ آئین کا قتل کر دیا گیا، ملکی آبادی کا 10 کروڑ حصہ نمائندگی سے محروم ہے۔ چیف جسٹس اس پر کہتے ہیں کہ ملک میں انتخابات کا وقت ابھی ہے، پریشان کن ہے، جس طرح سیاسی جماعت استعمال ہو رہی ہے، آپ دیکھیں ملک میں ماحول کیا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان یہ بھی کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت کو ان معاملات پر عدالت آنا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں آئی۔ چیف جسٹس وکیل الیکشن کمیشن سے بولے کہ نظر ثانی کا آپشن آپ کے پاس تھا جو آپ نے استعمال کیا، اور چیف جسٹس نے الیکشن کی ڈیڈ لائن کو فوکس کرنے کی بجائے اب یہ اشارہ دے دیا کہ ملک میں حالات جس طرف جا رہے ہیں اب انہیں دیکھنا ہوگا۔ اپنے ریمارکس میں وہ کہتے ہیں کہ ملکی اداروں اور اثاثوں کو جلایا جا رہا ہے، وفاقی حکومت بے بس نظر آتی ہے، باہر دیکھیں انسٹالیشنز کو آگ لگائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مشکل وقت میں صبر کی تلقین کرتا ہے، بے بس اس وقت حکومت نظر آتی ہے۔ 4-5 دن سے جو کچھ ہو رہا ہے اسے بھی ہم دیکھیں گے۔ اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے وکیل علی ظفر یہ کہتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں نگران حکومت غیر قانونی ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد سے روک رہی ہے۔ چیف جسٹس نے پی ٹی آئی کے وکیل کی بات سن لی، اور میں اگر کہوں کہ ایسے سنی کہ جیسے سنی انسنی کر دی ہو تو یہ غلط نہیں ہوگا،
اور قرار دیا کہ مشکل میں رد عمل نہیں صبر کیا جاتا ہے. یعنی الیکشن 90 روز میں ہونے ہیں. وہ سپریم کورٹ پاکستان یہ کہہ رہی ہے کہ یار صبر کرو, اگر نہیں ہو رہے تو ہم اب کیا کر سکتے ہیں. علی ظفر صاحب چیف جسٹس کی توجہ آئین کی خلاف ورزی پر بار بار وہ انہیں کھینچ کر آئین پہ لے کر آتے تھے, لیکن چیف جسٹس صاحب جو ہے نا وہ بند گلی میں انہوں نے علی ظفر صاحب کو لا کر کھڑا کر دیا. اور چیف جسٹس کا جو موڈ تھا نا وہ آپ کو آج کی سماعت میں بدلا بدلا نظر آ رہا ہوگا. گزشتہ سماعتوں میں ان کا موقف کچھ اور تھا, لیکن آج ان کا موقف جو ہے وہ بالکل یکسر مختلف تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی بھی ڈی بریفنگ جو ہے وہ ہو گئی ہے, اور جن لوگوں نے چیمبر میں ملاقاتیں کی ہیں ان ملاقاتوں کے بعد بھی ملاقاتیں اور انہیں پیغامات جو ہیں وہ دیے گئے ہیں. ویورز آپ کو بتا دیں کہ ایک طرف اخلاقیات کی پاسداری کی جاتی ہے, عدالت دوسری طرف الزام دیتی ہے. علی ظفر یہ بھی کہتے ہیں کہ عدالت نے مذاکرات کا کہا, میرے مذاکراتی ٹیم کے دونوں ساتھی گرفتار ہو گئے. اب مذاکرات ختم ہو کر بات آئین کی عملداری پر آ گئی ہے. جب پی ٹی آئی کے وکیل نے چیف جسٹس کو حقیقت سے آگاہ کیا کہ مذاکرات سے بات آگے نکل گئی ہے, تو چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل کی طرف سے متوجہ ہو کر اپنی کوشش کو دہرایا. چیف جسٹس نے سوال کیا کہ اٹارنی جنرل صاحب آپ مذاکرات دوبارہ شروع کیوں نہیں کرتے. اٹارنی جنرل پاکستان یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات بالکل شروع ہونے چاہیے. میں بھی وہ پہلا شخص تھا جس نے مذاکرات کی بات کی. دونوں جانب سے حالات جو ہیں ان کے حل کا, یعنی جو مشکلات ہیں اور حالات اس طرف جا رہے ہیں, اس کو سلجھانے کی کوشش کرنی چاہیے, یہ بھی کہا. اور پھر چیف جسٹس پاکستان یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن اور حکومت دونوں طرف سے تنازع کو بڑھایا جا رہا ہے. لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں, اداروں کی تذلیل کی جا رہی ہے اور تنصیبات کو آگ لگائی جا رہی ہے. وقت مل جاتا تو بہتر ہوتا, اٹارنی جنرل پاکستان کی طرف سے یہ کہا گیا, اور 2 مئی کو مذاکرات ختم کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اور پھر اٹارنی جنرل صاحب بولے کہ ایسا نہ کریں کہ جو کچھ پچھلے ہفتے ہوا وہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے. وکیل علی ظفر یہ کہتے ہیں کہ پچھلے ہفتے نام کی جمہوری حکومت نے سابق وزیر اعظم کو احاطہ عدالت سے گرفتار کیا. اٹارنی جنرل نے کہا کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس کے بعد کیا ہوا. گرفتاری کے معاملے کو عدالت نے درست کر دیا. 2 مئی کو مذاکرات کے عمل سے پی ٹی آئی پیچھے ہٹ گئی اور انہوں نے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی اور نہ ہی معذرت کی. چیف جسٹس ایک ہی بات پر اس پورے عمل میں ڈٹے رہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات آپ دوبارہ شروع کریں. جو بیانیہ دونوں جانب سے بنایا جا رہا ہے اس کا حل کریں, حل تلاش کیا جائے. اور چیف جسٹس بولے کہ علی ظفر درست کہہ رہے ہیں کہ بال اس وقت حکومت کے کورٹ میں ہے. حکومت مذاکرات کی دعوت دے تو علی ظفر بھی اپنی قیادت سے بات کریں گے. سپریم کورٹ پاکستان عوام کے حقوق کے دفاع کے لیے موجود ہے, اور اسی طرح حقوق کا دفاع کیا جائے گا. جس طرح سے حقوق کا دفاع کیا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اور کس طرح معیشت پر کوئی بات نہیں کرتا. یہاں پر نواز شریف سچا تھا, مریم سچی تھی اور عمران خان جھوٹا تھا, اور سپریم کورٹ میں اصلی نہیں بلکہ نقلی ججز بیٹھے ہوئے ہیں. یہ باتیں جو ہیں وہ اس وقت آپ کو پاکستان میں ان لوگوں سے اور ان بونے سیاستدانوں کی زبانوں پر آپ کو سننے کو ملیں گی. میرا آج ایک ہی کنسرن تھا, اور یہی ہر پاکستانی کا کنسرن ہونا چاہیے. فضل الرحمان رات کی تاریکی میں بھی سپریم کورٹ کے باہر بیٹھا ہوا ہے, حملے کر رہا ہے. مریم نے اس کا ساتھ دیا اور یہ تمام لوگ وہاں پر پہنچے ہیں. پاکستان کے اندر آئین نام کی چیز اب نہیں رہی, قانون نام کی کوئی چیز نہیں رہی, اور اس میں صرف اور صرف پاکستان کی عوام جو ہے وہ اپنا حق چھین کر حاصل کر سکتی ہے. کیونکہ ہم تو برائے نام ایک جمہوریت ہیں, اصل میں تو ملک کے اندر مارشل لا جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے, اور یہ ایک سول مارشل لا ہے جس میں پاکستان کی حکومت اور دوسری طرف سے اسٹیبلشمنٹ کی پوری جو سپورٹ انہیں حاصل ہے, اور انہیں ایک کلین چٹ دے دی گئی ہے کہ جاؤ جو کچھ تم نے کرنا ہے وہ کھل کر کرو. ویورز, چیف جسٹس بار بار یہ تاثر دے رہے تھے کہ کاش حکومت بھی الیکشن کمیشن کی طرح نظر ثانی کی درخواست کرتی. چیف جسٹس نے کہا کہ درخواست قابل سماعت ہونے پر الیکشن کمیشن کا موقف سننا چاہیے تھا. بعض رکعت غور طلب ہیں, ان پر فیصلہ کریں گے. وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ نظر ثانی کا دائرہ محدود نہیں ہوتا, آئینی مقدمات میں دائرہ اختیار محدود نہیں ہو سکتا. وکیل علی ظفر نے ایک بار پھر چیف کی توجہ مبذول کرانے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ 14 مئی گزر چکا, آئین کا انتقال ہو چکا, اب جنازہ جو ہے وہ پڑھانے کی بات ہے. میت پڑی آئین کی, کوئی اسے اٹھائے گا, کوئی اسے کا جنازہ پڑھائے گا, یہ وہ کہنا چاہ رہے تھے. چیف جسٹس پاکستان نے پی ٹی آئی کے وکیل کی بات
टालते हुए, यानी आज जो मिजाज थे ना जनाब के, वो बदले बदले थे और वो बार बार बातें जो हैं और दलाइल को भी टाल रहे थे। अदालत ने सियासी जमातों समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत जो है वो आइंदा हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई है। और जब ये फैसले सुनाए जा रहे थे तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर शेम शेम के नारे और गो चीफ जस्टिस के जो हैं वो नारे बुलंद हो रहे थे। तो फिर आप खुद तसव्वुर कर सकते हैं कि चीफ जस्टिस एक कॉम्प्रोमाइज्ड अदालत है। और मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि जितनी मर्जी आप इनके इजहार यकजहती करें, इन्होंने आपके हक में फैसले जो हैं वो किसी सूरत भी नहीं देने। व्यूअर्स, आपको बता दें कि इन हालात में खान साहब ने खदशात का इजहार किया है। मुल्क में माइनस इमरान खान जो खिचड़ी तैयार हो रही है, इस पर खान साहब ने खदशात पर मबनी एक बयान जारी किया, इंकशाफ किया। और खान साहब क्या कहते हैं? खान साहब ने दावा किया है कि लंदन प्लान मुकम्मल तौर पर सामने आ चुका। मेरी गिरफ्तारी के बाद जो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए उन्हें बहाना बनाकर अब मेरे खिलाफ बगावत का मुकदमा कायम किया जाएगा। एक वेबसाइट के ऊपर उन्होंने ट्विटर के ऊपर जो है ये बयान अपना जारी किया और वो ये भी कहते हैं कि लंदन प्लान ये है कि मेरी अहलिया बुशरा बेगम को जेल में डालकर मुझे जलील किया जाए और मुझे अगले 10 साल तक जेल में रखने का मुकदमा इस्तेमाल किया जाए। हुक्मरानों ने जज और ज्यूरी यानी एग्जीक्यूशनर सज़ा पर अमल दरामद वाला किरदार भी खुद ही संभाल लिया है। और साबिक वज़ीर-ए-आज़म ये भी कहते हैं कि इसके बाद पीटीआई की क़यादत और कारकुनों के खिलाफ मुकम्मल क्रैक डाउन करके पाकिस्तान की सबसे बड़ी और वाहिद वफाकी जमात पर पाबंदी लगाई जाए, जिस तरह मशरक़ी पाकिस्तान में अवामी लीग पर पाबंदी लगाई गई थी। इमरान खान साहब ये भी कहते हैं कि अवामी रद्द-ए-अमल से महफूज रहने के लिए हुकूमत आज दोबारा इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर देगी और सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा देगी। ये जानबूझकर लोगों में इतना खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आज जब मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की जाए तो लोग बाहर ना आएँ। और फिर JUI का आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो ड्रामा किया जा रहा है वो सिर्फ एक मकसद के लिए है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जेर किया जा सके ताकि वो आइन के मुताबिक जो है वो अपने फैसले ना दे सके। खान साहब फिर ये भी कहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम के नाम मेरा पैगाम है कि मैं हकीकी आज़ादी के लिए अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा। मेरे लिए इन बदमाशों की ग़ुलामी से मौत बेहतर है। मैं अपने तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि याद रखें कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह का अहद किया है। हम एक अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे। अगर हम खौफ के बुत के आगे झुकेंगे तो हमारी आने वाली नस्लों ने सिर्फ ज़िल्लत और रुसवाई जो है उनके हिस्से में आएगी। व्यूअर्स, अहम तरीन खबर मैं आपको बता दूं कि खान साहब जब पार्टी के अहदेदारों से और सब लोगों से मुलाकात कर रहे थे तो उन्होंने एक खबर सुनाई अपने तमाम लोगों को, जो उनके इर्द गिर्द मुलाजमीन हैं, कुछ दोस्त हैं, कुछ रफ़का जो वहाँ पर मौजूद थे। और वो ये कहते हैं कि अब पहले उन्हें और बाद में बुशरा बीबी को चंद रोज़ में गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, इसलिए हमारा मुख्तसर सामान तैयार रखें। तो वहाँ पर मौजूद तमाम अफराद जो हैं वो अफसरदा हो गए, अश्कबार हो गए। और फिर खान साहब ये भी कहते हैं कि अगर हकीकी आज़ादी को आगे बढ़ाना है तो हमें कुछ फ़ैसले कबूल करना होंगे। अब जजेस ज़्यादा दिन दबाव कबूल नहीं कर सकेंगे, लेकिन कप्तान ने कहा कि उन्हें ये भी करके देख लेने दो, बहुत कम वक्त में मालूम हो जाएगा कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो किसके साथ खड़ी है। व्यूअर्स, आपको बता दें कि ये हालात पाकिस्तान के हक़ में नहीं है। अगर आप वक्त के मकबूल तरीन लीडर को गिरफ़्तार करके अपनी हाकमियत का ऐलान करना चाहते हैं तो आप ये भी करके देख लें, क्योंकि तारीख़ जो है वो बड़ी बेरहम है, वो किसी को बख्शती नहीं है। आज जो इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठकर नारे बुलंद कर रहे हैं ना जमहूरियत के, बहुत जल्दी इनके साथ भी यही सलूक जो है वो किया जाएगा। क्योंकि हमारे बहुत सारे जो दोस्त हैं वो बार बार यही कह रहे हैं कि इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट से पंगा लेकर गलत किया और अब उनका इक़्तिदार में आने का जो ख्वाब है वो कभी पूरा नहीं होगा। और जो इस्टेब्लिशमेंट से पंगा ना लेकर इक़्तिदार पर काबिज़ है, ये उनके लिए पैगाम है कि बहुत जल्द अब इनकी बारी भी आएगी। व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।